السلام علیکم۔ طالبان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی تیاری کر لی ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنی فورس میں سے 20% جنگجوؤں کو فارغ کر دیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگجو تاجک اور ازبک ہیں۔ اور کون سے علاقوں سے فارغ کیا گیا ہے؟ یہ ہیں تاجک اور ازبک اکثریتی علاقے۔ یہاں پر طالبان پشتونوں کی تعداد بہت کم ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ طالبان اب صرف پشتون لبادہ اوڑھ کر افغانستان کے اندر آنے والا وقت گزاریں گے۔ اور آج کے ولاگ میں ہم ذکر کریں گے جرمنی جانے والے افغان نیشنلز کی۔ ایک بار پھر اچھی خبر ہے ان نیشنلز کے لیے کہ 535 افغان نیشنلز کو جرمنی نے اس سال کے اندر یعنی اس دسمبر کے اندر اپنے ہاں بلانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ 635 کو وہ پہلے منع کر چکے ہیں، لیکن 535 ایسے افغان نیشنلز ہیں جو سکریننگ کے بعد اس قابل قرار پائے ہیں کہ ان کو جرمنی میں بسا لیا جائے اور اس سال کے اختتام تک ان کو واپس جرمنی لے جایا جائے گا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ سے کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ طالبان کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ قندھاری گروپ اور حقانی گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ اب قندھاری گروپ اور حقانی گروپ جو ہے ان کی ڈیفرنٹ سوچ ہے، ڈیفرنٹ خیالات ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں جب روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو مختلف گروپ سے، حقانی گروپ ایک بہت اہم گروپ تھا، اور باقی گروپس جو تھے طالبان کے، یہ تو 1994 کے بعد عمل میں اس موجودہ شکل میں سامنے آئے۔ لیکن جلال الدین حقانی ایک بہت بڑا نام تھا افغانستان جہاد کے حوالے سے۔ گلبدین حکمت یار، یونس خالص، عبدالرب رسول سیاف، جلال الدین حقانی، اور اس کے علاوہ جو احمد شاہ مسعود، یہ بہت بڑے بڑے کمانڈرز تھے۔ تو جلال الدین حقانی کو تو ایسے کمانڈر تھے کہ جن کو صدر ریگن نے بھی وائٹ ہاؤس کے اندر بلا کے ان سے ملاقات کی تھی۔ تو یہ گروپ افغانستان کے اندر اس کی بہت کنسنٹریشن تھی، اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کی بہت اچھی گڈ ول تھی۔ اب جب سے قندھار کے جو قندھاری گروپ ہے اس کا طالبان کے اوپر کنٹرول ہوا ہے، جو اخندزادہ اور ملا ہیبت اللہ، یہ جب سے ان کا بہت زیادہ کنٹرول طالبان پر ہوا ہے تو یہ طالبان کی پاکستان کے ساتھ دشمنی جو ہے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اور جلال الدین حقانی گروپ جو اب سراج الدین حقانی جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل۔ تو اس کے بعد طالبان کے اندر کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس جھگڑے میں جو حقانی گروپ جو تھا اس کا جھکاؤ پاکستان کی جانب تھا، کیونکہ ان کی ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہمیشہ بھی رہے، روس کے خلاف جنگ کے دوران بھی، اور ایون جب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہو رہی تو اس وقت بھی جو حقانی گروپ تھا وہ پاکستان کے ساتھ امن معاہدے میں تھا۔ شمالی وزیرستان کے اندر ان کی کنسنٹریشن تھی، ان کا گروپ وہاں پہ تھا، اور وہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں کام کر رہا تھا۔ اور جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ سارے کے سارے افغانستان منتقل ہو گئے، اور اب ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ وہ ٹھیک رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن ملا برادر اور ملا ہیبت اللہ جو ہیں، یہ جو امیر متقی ہے، یہ وہ گروپ ہے جو قندھاری گروپ ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتا، اور وہ انڈیا کی گود میں جا بیٹھا ہے، وہ اسرائیل کی زبان بول رہا ہے، وہ دنیا کی زبان بول رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں آگے ہے۔ اب جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالبان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ وہ کلہاڑی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر موجود ازبک اور تاجک جنگجوؤں کو آہستہ آہستہ فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک انسیکیورٹی طالبان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تاجک اور ازبک جنگجو تھے، یہ ٹوٹل جو جنگجو فورس ہے طالبان کی اس کا 20% ہے۔ بظاہر جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ چونکہ بجٹ ریسٹرینٹس ہیں، جی پیسے نہیں ہیں طالبان کے پاس، طالبان جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں دے سکتے یا ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ان کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی، تو اس لیے ہم ان جنگجوؤں کو فارغ کر رہے ہیں۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو چونکہ طالبان نے بہت کنٹرول ملک پہ بنا لیا ہے، تنظیمی طور پر وہ بہت مضبوط ہو چکی ہے، تو اب امن کی راہ ہموار کرنی ہے تو ان جنگجوؤں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ان جنگجوؤں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگجو جو فارغ کیے گئے ہیں، یہ ایک تو ازبک اور تاجک جہاں کنسنٹریشن جن علاقوں کے اندر ہے، نسلوں کی ہے، وہاں سے فارغ کیے گئے، اور یہ جو 20% جنگجو فارغ کیے گئے ہیں ان کی زیادہ تر نسل جو ہے یہ تاجک اور ازبک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یا تو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کا ان پہ سے ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے، یا پھر انہوں نے اب نئی اسٹریٹجی اپنا لی ہے۔ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تشخص، اپنا امیج جو ہے وہ پختون یا پشتون بنانے کی تیاری کر لی ہے، یعنی اپنے اندر سے، اپنے صفوں میں سے ازبک اور تاجک جو نسل کے جو طالبان ہیں ان کو آہستہ آہستہ فارغ کیا جائے گا، کیونکہ ان پر ان کا ٹرسٹ کم ہے، اور ٹرسٹ بنا جائے گا اپنے پشتون بھائیوں پر کہ وہ
افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے اس کی صفوں کے اندر رہتے ہوئے مضبوط سے مضبوط طالبان کو بنائیں گے اور ایک خاص گروپ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرے گا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیموگرافی جو ہے افغانستان کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی ڈیموگرافی کے اندر جو پشتون آبادی ہے وہ صرف 38 سے 40% ہے، یعنی کہ وہ اکثریتی گروپ تو ہے لیکن اس کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہے۔ جو ازبکستان کے اندر جو افغانستان کے اندر جو باقی گروپ ہیں، جو تاجک گروپ ہے وہ بہت بڑا گروپ ہے، اس کی آبادی تقریباً 30% کے قریب بنتی ہے۔ جو ازبک ہیں وہ 8% ہے۔ جو اس کے علاوہ جو وہاں پر جو شیعہ گروپ موجود ہے جو ان کی آبادی بھی 8% کے قریب ہے۔ تو اس طرح سے یہ آبادی جو ہے ہزارہ گروپ، جس کو جو ڈومیننٹلی ہزارہ گروپ ہے ان کے اندر شیعہ آبادی زیادہ ہے، تو ان کی آبادی بھی 8% ہے۔ تو اس طرح سے افغانستان کے اندر جو پشتون گروپ ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑا گروپ ہے لیکن 40% یا 38% آبادی کی وجہ سے اب طالبان جو ہے وہ ان کے اندر جو ڈومیننس ہے وہ پشتونوں کی ہے۔ جو تھوڑے بہت ازبک اور تاجک تھے ان کو بھی یوں سمجھیے کہ 20% کے قریب ازبک اور تاجک اور باقی نسلوں کے لوگ جو طالبان کے اندر موجود تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ اپنی صفوں سے نکال باہر کیا جا رہا ہے۔ اب طالبان جو ہے ایک پشتون گروپ بننے جا رہا ہے، ایک نسل پسند، ایک انتہا پسند تنظیم جو اپنے آپ پر جو باقی گروپوں سے دور کرتی چلی جا رہی ہے، جو باقی گروپوں کے ساتھ مل کر ایک کثیر القومی جو حکومت بنانے کی مخالف ہے، جو لوگ افغانستان کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو عوام کی نمائندہ تنظیم نہیں رہی اب، تو اب وہ اپنی صفوں میں بھی ان سب جو باقی دوسری نسلوں کے لوگ ہیں ان کو نکالنے جا رہی ہے۔ تو افغانستان کے اندر صورتحال آنے والے دنوں میں زیادہ کشیدہ ہوگی۔ دو جو تحریکیں ہیں افغانستان کے اندر آزادی کی پہلے ہی چل رہی ہے، ایک نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اور ایک نیشنل جو فریڈم فرنٹ ہے۔ یہ دو فرنٹس جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک تو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی سربراہی میں چل رہا ہے اور دوسرا گروپ بھی جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی گروپ کی سربراہی میں جو گروپ کام کر رہا ہے، جو ہر سال 70 سے 75 حملے افغان طالبان پر کر رہا ہے، تو وہ گروپ کے اندر ازبک اور تاجک جو فارسی بولنے والے ہیں وہ اکثریت میں۔ تو ایسے حالات میں جب ان تاجک اور ازبک لوگوں کو طالبان اپنے ہاتھ سے فارغ کر رہی ہے تو اس بات کا واضح امکان موجود ہے کہ ان کے اندر بھی رنج موجود ہوگا اور یہ بہت اچھا سورس ثابت ہوں گے ان فریڈم موومنٹس کے لیے۔ جو فریڈم ریزسٹنس موومنٹ ہے افغانستان کی، افغان ریزسٹنس موومنٹ جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی سربراہی میں چل رہی ہے، تو یہ اس کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افغانستان فریڈم موومنٹ ہے اس کے اندر بھی فارسی بولنے والوں کی اکثریت ہے، اگرچہ اس کے اندر پشتون بھی شامل ہے لیکن فارسی بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ تو ایسے میں یہ تاجک اور ازبک لوگ جو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ جو جنگجو ہیں، یہ 20% جو فارغ کیے گئے ہیں تو یہ اس گروپ کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا ایسٹ بننے جا رہا ہے فریڈم موومنٹ کے لیے بھی اور ریزسٹنس فرنٹ کے لیے بھی کہ یہ تاجک اور ازبک طالبان سے ہٹ کر وہاں شامل ہو جائیں اور طالبان کے مد مقابل آ جائیں، کیونکہ ان کو اس بات کا رنج ہے کہ ان کو اس اہم مرحلے پر جبکہ طالبان کا کنٹرول افغانستان پر شامل ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا اور طالبان جو ہے اب حکومت کر رہی تھی، جب حکومت کا وقت آیا تو ان لوگوں کو اپنے صفوں سے نکال باہر کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے جرمنی کی کہ جرمنی جو ہے اس نے ایک دفعہ پھر افغانستان کے لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، تقریباً 535 پاکستان کے اندر موجود افغان نیشنلز کو اپنے ہاں بلانے کی تیاری کر لی ہے اور یہ پروسیس ہے یہ دسمبر کے اینڈ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پھر دوبارہ امید دلائی کہ جو 640 افغان نیشنلز جن کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ جی ہم اگلے سال پھر سے اسکریننگ کریں گے، دیکھیں گے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بلایا جا سکتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کو فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے زیادہ امید نہیں دلائی۔ لیکن 535 افغان نیشنلز کو وہ فوری طور پر اپنے ملک میں بلانے کی تیاری کر رہے ہیں، لاجسٹکلی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس بارے میں گورنمنٹ نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ وہ افغان نیشنلز ہیں جو نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، یہ ترجمان بن کے کام کرتے رہے، یہ فوجوں کا حصہ بن کے رہے، یہ کلیریکل سٹاف کے اندر شامل تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف لڑتے رہے۔ تو اب ان کی زندگیاں خطرے میں تھی اور یہ ان کے ساتھ نیٹو فورسز کے ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، امریکہ نے، آسٹریلیا نے، برطانیہ نے، جرمنی نے اور باقی ممالک نے۔ تو جرمنی نے بھی وعدہ کیا تھا، 2000 سے زائد لوگ جرمنی کے وعدے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ تو ان میں سے 535 افراد جو ہیں اس سال کے اختتام تک پاکستان سے جرمنی جانے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔